الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحدیث. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور لائق احترام بزرگوں، حاضرین و سامعین جمعہ اور باپردہ، باحیا، عزت اور نفس کا خیال رکھنے والی ماں اور بہنوں، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر درود بھیجنے کے بعد میں اپنے آپ کو اس ملائم نگر اندرا نگر کے اس مسجد جامع عمار بن یاسر میں آج آنے کا موقع ملا. بہت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ کسی دور میں یہاں پر ایک مسجد کے قیام کا عنوان اٹھایا گیا تھا اور میں بھی ایک مشیر کار کے حیثیت سے تھا، لیکن ذہ نصیب جس کے حصے میں جو بات ملتی ہے اور ہوتی ہے وہ مل کر اسے رہتی ہے. چند اخوان نے قائم کیا اور ہمارے ایک عزیز نے بتایا کہ یہ زمین کسی نے للہ فی اللہ وقف کر دی ہے. میں اس کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ رب کریم تو اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے اور
اس سے تو راضی اور خوش ہو جا۔ اور اللہ میں تیرے نبی کے باتوں پر یقین کرتے ہوئے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او مثلہ فی الجنہ، اس حدیث کے پیش نظر رب میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، صدا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اس شخص کی مغفرت فرما دینا اور اسے معاف فرما دینا، اور اس کے اس وقف کردہ زمین جو تیری ہی ملکیت ہے، تیری ہی ملوکیت ہے، رب کریم تیری عطا ہے، اس نے اس امانت کو کما حق ادا کر دیا، رب کریم اس کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ حضرات، آج کی میری تقریر اصلاح معاشرہ پر ہوگی، جیسا کہ آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آج کا یہ خطبہ میرا کئی عنوان پر اور کئی نکات پر شامل ہوگا۔ رب کریم سے میں دعا گو ہوں کہ رب کریم مجھے قرآن و سنت کے روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اور سامعین کو سن کر اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، جو مسجد کے آداب میں بھی ہیں اور جمعہ کے فضائل اور مسائل پر بھی مستنبت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے۔ ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں، تھوڑی کوشش اور کر لیجئے، تھوڑی سی کوشش اور کر لیجئے کہ اذان ہوتے ہوتے آپ مسجد میں پہنچ جائیں، کہ جمعہ کے دن جو فضائل ہیں ایک بعد دیگرے، جو پہلے داخل ہوتا ہے مسجد میں اس کو اونٹ کی قربانی یا پھر دوسرے میں دمبا کی قربانی ایک بعد دیگرے، یہ جو اجر و ثواب ہے یا جو اور فضائل ہیں، اس سے جمعہ کے بعد یعنی اذان کے بعد جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، وہ لوگ بعد میں آتے ہیں، وہ جمعہ کے دن یہ فضائل ہیں خطبے وغیرہ کے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے اور وہ بھی سامعین کے تیرے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے خاص کر کے جمعہ کے دن، کہ جمعہ کے دن مکمل طور پر سارے کاروبار کو کچھ گھنٹہ پہلے بند کر کے اور مسجد میں کم از کم 15 منٹ 20 منٹ پہلے آ جائیے۔ بڑے فوائد ہیں اور بڑے فضائل سے آپ نوازے جائیں گے، اس کی قدر کیجئے۔ اور مسجد میں آنا فائدے سے خالی نہیں ہے، بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اور آ کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، سنن رواتب یا غیر سنن رواتب ادا کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ کر کے اور مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نبی پر درود بھیجیں، توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں، اس لیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ جائز دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ بڑے اوقات ہیں ہم لوگ ضائع کرتے ہیں۔ بہرحال آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، غیروں کو نہیں، مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم جس سے بھڑکائی جائے گی وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس جہنم کے دروازے پر باب پر ایسے کٹھور اور سخت دل کے ملائکہ فرشتے موجود ہوں گے، درباندار ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے، جو حکم دیا گیا وہ کر گزرتے ہیں۔ آپ آگ میں جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جیسے ایک اندھا ہوتا ہے
جیسے ایک بہرا ہوتا ہے، جیسے ایک گونگا ہوتا ہے، اس کے مثل ہو جائیں گے، وہ سنیں گے لیکن آپ کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ وہ آپ کی پکار وہ بول سکتے ہیں لیکن وہ بولیں گے بھی، آپ سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے کچھ نہیں، جو حکم ہوا حکم ہو گئے بس۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو بچائیے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا ہے۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، ذمہ دار کو، اسی لیے راعی الغنم بولا جاتا ہے۔ جو بکریاں چراتے ہیں ان کو راعی الغنم کہا جاتا ہے، بکری چرانے والے، کیونکہ وہ ریوڑ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی پیاری ہیں اور مثال اعلیٰ ہیں، کوئی ان کے مقابلے میں مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنے گھر سے ابتدا کیجئے اور آخر تک جائیے۔ جو جو ذمہ داریاں آپ کو رب کریم نے عطا کی ہیں، دی ہیں، اس کو قبول کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھرپور حتی المقدور کیجئے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا ڈریے، ڈرنے کی کوشش کیجئے۔ بشری تقاضے سے اگر غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، اگر وہ شخص سچے معنوں میں توبہ کرنا چاہتا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے، وہ 2 رکعت وہ وضو بناتا ہے مکمل طور پر اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں۔ ایک تو غلطی کرتے ہیں، ایک تو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اتنا خطرناک نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہم سے آپ سے، لیکن اس پر اصرار کرنا بھولے سے یا کبھی جان کر آپ نے غلطی کر دی، خطا کر دی، یاد آیا اللہ کا، آپ ذکر کیے، توبہ کیے، استغفار کیے، رجوع کیے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش ہے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے، والذین فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ شرط لگا دی اللہ نے، جو لوگ فحش غلط کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اپنے اوپر یا کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے کرتوت پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ غلط ہو گیا کام، نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ کہ پھر دوبارہ اعادہ نہ کریں اس گناہ کا، کہ بار بار کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، کون ہے گناہوں کو بخشنے والا؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ذمہ داری میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، عورت کے اوپر کئی ادوار گزرتے ہیں، کہیں تو وہ پہلا دور جو گزرتا ہے وہ بیٹی کی ہوتی ہے، بیٹی، اور دوسرا دور گزرتا ہے وہ بیوی بنتی ہے کسی کی، اور تیسرا دور گزرتا ہے وہ نانی اور دادی بنتی ہے۔ یہ سب کے بیٹیوں کے ساتھ یہ دور گزرتا ہے، مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، یا ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماں، اپنی ساس اور ان کی ننند جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ بنتا ہوا گھر میں نے بگڑتے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، بات کچھ نہیں ہوتی ہے، بات بڑی مختصر ہوتی ہے، بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن بہت لمبی بات ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں حاضر ہیں اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ جس مملکت سے میں نے تربیت حاصل کی اور دعوت و تبلیغ کا انداز میں نے سیکھا،
قوم کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق بنا، وہاں بھی ہماری عمر بہنیں جمعہ کے نماز کے اندر خصوصاً حاضری دیتی ہیں اور عام نمازوں میں بھی جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، گرچہ ان کی نماز ان کے گھر میں خیر و برکت والی بہتر ہے، افضل ہے، لیکن مسجد میں اگر آنا چاہیں اور انتظام ہو تو ان کو منع نہ کیا جائے، جیسا کہ اوروں کا عقیدہ ہے یا منہج ہے یا اصول ہے یا ضابطہ ہے یا اپنی فکر اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجدوں میں نہیں لے جانا چاہیے، عیدگاہوں میں نہیں لے جانا چاہیے۔ بازار میں جائے ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بہو بیٹی بازار میں جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مارکیٹوں میں جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شادی بیوہ کے رسم و رواج میں جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن عیدگاہ میں جائے، مسجد میں جائے تو خطرات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت سے نوازے اور قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے ہمیں بھی اور ایسے لوگوں کو بھی جو مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں ماں اور بہنوں کو جانے سے روکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ درسگاہ ہے، یہ مکتب ہے، یہ اسکول ہے، یہ کالج ہے، یہ یونیورسٹیز ہے، اور ہمیں اگر دیکھنا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، کیسے سلوک کرتے تھے اپنے بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ یا جو بھی رشتے میں رہتی کیسا سلوک کرتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ای فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ مکمل طور پر ہمارے لیے ایک آپ آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ اور قدوہ ہیں۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے اپنے بیویوں کے ساتھ کیا عمل کیا، اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسی طرز پر ہم کو چلنا ہے، ورنہ ہماری یہ دعوے، ہمارے نبی سے محبت کے دعوے یہ بیکار چلے جائیں گے اگر ہم اور آپ قرآن و سنت سے، نبی کی سیرت سے اگر انحراف کریں گے۔ بتایا میں مختلف نکات پر بات کروں گا، ورنہ گفتگو کرتا میں نبی کی سیرت پر، اور انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا اور آیا تو آپ کے ساتھ ایک لمبا وقت لوں گا، لمبے ٹائم تک رہوں گا، وقت دوں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور خود سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کی سیرت و کردار کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیسے ادائیگی ہوگی۔ بہت مختصر بھی ہے اور بہت طویل بھی ہے، جس کا سمجھنا آسان بھی ہے اور جس کا سمجھنا مشکل بھی ہے۔ جو سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے گا، سینے کو، اور سمجھ جائے گا، نہیں سمجھنا چاہے گا وہ بیکار ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی حفظ کرنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی عمل کرنے والا، جو بھی ترجمہ کر لیجئے اور جو مفہوم لیجئے سب شامل ہیں۔ آج بہرحال کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں تاکید فرمائی، دین کے بارے میں، دین سمجھنا چاہیے میرے آپ کو۔ آئیے بتاتا ہوں، ماں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کا ادب احترام کیجیے، کیونکہ انہیں کے وجود سے ہمارا وجود ہے، سلسلہ وہیں سے چلا، اس لیے قدر کیجیے ان کی، اور عزت کیجیے، احترام کیجیے۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہروں کا بھی بہت احترام کریں۔ بہت محنت کرتا ہے بیچارہ، بہت کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات میں اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں، اپنے دل میں اس کو سمو لیں، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں اور عمل کریں اس پر، سن کر صرف نہ جائیں، عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری ماں اور بہنوں کے چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے شوہر بیچارہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے، دیگر کام کر لیتا، حرام محرمات کا شکار ہو جاتا۔ کیوں؟ ہماری ماں اور بہنوں کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہماری بیوی ہے، ہمارے گھر میں ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑوس کی بیوی کو کسی کے دیکھی، کسی بہن اور بیٹی کو دیکھی، بہو کو دیکھی کہ یہ ہے،
وہ مطالبات مجھ سے کرنا شروع کر دیا، میرے پاس نہیں ہے، اتنا نہیں ہے میں پیش کر سکوں، اب اس کے ناجائز مطالبات ہوتے ہیں تو اس پر شوہر غلط قدم اٹھا لیتا ہے، اس کے ذمہ دار ہماری وہ بیوی ہوگی، ہماری وہ بیٹی ہوگی، ہماری وہ بہو ہوگی، ہماری وہ ماں ہوگی، ہماری وہ بہن ہوگی۔ اگر ناجائز مطالبات، تم تو پاک باز ہو، تمہاری بڑی خدمات ہیں، یہ عمار بن یاسر یہ مسجد ہے، ایک سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی نا، اول شہیدہ فی الاسلام، عورتوں میں سب سے پہلے جو شہید ہوئیں وہ آپ ہی ہیں۔ کیا منظر تھا! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب تنگ کر دیے ان کا رہنا ان کے خاندان والوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، صبراً یا آل یاسر موعدکم فی الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو ان مصائب ان مشکلات پر، ہماری اور تمہاری ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں جن کے نام سے مسجد قائم کی گئی۔ یقیناً تو ہماری ماں اور بہنوں، کان کھول کو سنو، آپ بڑی قدر والی ہیں، پاکیزہ ہیں، آپ اوباش، بدماش، آوارہ عورتوں کے طرح نہیں ہیں کہ آپ جہاں چاہیں چلی جائیں، جیسا چاہیں ویسا مطالبات کریں۔ شوہر کے کمائی پر آپ جس طرح سے قدر مستطاع ہو سکے اس طرح سے مطالبات جائز کیجئے اور صبر کیجئے، اور بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ پیراستہ کریں۔ شوہر بیچارہ باہر جاتا ہے، کماتا ہے، ذمہ دار ملکہ گھر کی آپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، ان کو کھانے کے آداب سکھائیں، ان کو سونے جاگنے کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائیں، ان کو اخلاق حسنہ سے آراستہ پیراستہ کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ذمہ داری کا احساس کریں، محسوس کریں آپ اس کو، اور پھر قرآن و سنت کی چھاؤں میں اس کے روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ دنیا چند روزہ ہے، چند سالہ یہ زندگی ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، ملک الموت کب ہمارے پاس آ جائیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم کے تحت کب وہ پورا کر دیں اور ہماری اور آپ کی روح پرواز کر جائے۔ اس لیے نیک عمل کرو ایسے فتنے کے دور میں جہاں ہر طرف سے فتنہ ہے، الغار ہے آپ کے عقیدے پر، آپ کے منہج پر، آپ کے دین پر، ہر طرف سے الغار ہے۔ لیکن یاد رکھو ایسے فتنے کے دور میں مختصر بھی عمل کر رہا جو شخص، یقیناً وہ بڑا نیکوکار ہوگا اس دور میں۔ آپ نہ جائیں، دنیا کے رنگینیوں میں نہ جائیں، دنیا کے رعنائیوں میں مت جائیں، آپ اپنے کردار کو دیکھیں۔ آپ کس کی بیٹی ہیں؟ آپ حوا کی بیٹی ہیں، اور حوا علیہ السلام کون تھی؟ آپ ان کی کردار کو دیکھیں، کہاں سے آپ کو وجود ہوا۔ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، آپ صحابیات کو دیکھیں، کیسے کیسے مصیبتیں اور مشکلات ان کے اوپر آئی۔ کیا آپ کو واقعات نہیں؟ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرنا سیکھیں، اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دینی خدمات انجام دینے کے لیے چاہے 1 روپیہ ہی ہو ان کو بھیجوانے کی کوشش کرنے کے ہاتھ سے، یہ تعلیم و تربیت میں ہے۔ کیوں؟ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، مدینے کے اندر ان کے کھجور کے باغ تھے، بڑے قیمتی تھے۔ ایک مسئلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے اس باغ کو جو خرید کر کے اور اس یہودی کو دے دے؟ یتیم بچے تھے جن کے باغات تھے، یہودی کا درخت بھی تھا، اس یتیم مسلم بچے کا بھی درخت تھا، اور یہودی تنگ کرتا تھا کھجور کے لین دین میں گرنے پڑنے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس سے نجات دلائے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ صحابی سنے اور گئے اس یہودی کے پاس اور کہا، سنو، مدینے کے اندر یہ میرا باغ ہے کھجوروں کا، بہت قیمتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو تم لے لو پورے، اور یہ کھجور کے درخت جو ہیں نا یہاں پر، یہ تم مجھے دے دو۔
کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، یقیناً وہ باغ خرید کر کے اور اس یتیم کے حوالے کر دیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ روایت کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ جب یہ پہنچے گھر میں، اپنے باغ میں، اسی میں گھر بھی ان کا تھا باغ میں، اور پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں ام دہدہ نکل آؤ بچوں کے ساتھ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اس باغ کو بیچ دیا ہوں، سودا کر لیا ہوں۔ کہا کس بنا پر؟ کیا چیز؟ کیسے؟ کہا کہ جنت کے بدلے میں نے اس باغ کو بیچ دیا۔ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابو دہدہ تم نے بہت اچھی تجارت کر لی، بہت اچھا سودا کر لیا جنت کے بدلے۔ اس لیے ماں اور بہنوں تم بھی بنو ایسے، دنیا کو مت دیکھو۔ دنیا یہ اپنے فریب اور دھوکے میں لے کر کے آپ کے اور آپ کے شوہروں کے زندگیوں کو برباد کر دے گی۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے ماں اور بہنوں کے تعلق سے کہ یہ لوگ بھی ان پر رحم و کرم کریں۔ اور کیسے؟ کھانا اگر بنا رہی ہیں، اس میں اگر آپ کے تعاون کی ضرورت ہو تو آپ شامل ہو جائیں۔ گھر میں اگر جھاڑو لگانا ہے، اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ شامل ہو جائیں۔ یعنی ہر کام میں آپ حیا و شرم نہ کریں، کیونکہ دنیا کی واحد شخصیت جو سب سے حیادار باغیرت انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بیویوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کھانا بنانے میں، آٹا گوندنے میں، چولہا جلانے میں، ہر ایک چیز میں۔ اور ہمیں ایسے نہیں کہا گیا کہ آپ کے لیے پوری زندگی میں آپ کی آئیڈیل و نمونہ ہے، ایسے نہیں۔ ہر ایک موڑ پر ہمیں چلنا ہے، آپ کے قول و فعل پر عمل کرنا ہے، تب تو ہم سچے معنوں میں آپ سے محبت کرنے والے ہوئے اور آپ کو ماننے والے ہوئے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کو مان نہیں رہے ہیں۔ جیسے ہم کہیں آج جیسے ہمارا عمل ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں کہ آپ ہمارے نبی ہیں، لیکن آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے سنتوں پر عمل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور کہاں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں بعنوان آپ کی زندگی پر عمل کرنا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نجات کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد میں عمل کے دائرے میں جائیں۔ اگر عقیدہ ہمارا باطل ہے، اور عقیدہ کون سا؟ یہ بتاؤ، ہماری فکر، ہماری رائے چلے گی یا قرآن و سنت؟ قرآن و سنت کی رائے چلے گی، جو قرآن و سنت میں وہی ماننا۔ دیگر لوگ ایسے ہیں جیسے غلطیاں ہو سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ نبیوں کے زمرے میں ہیں اور آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار آپ ہیں، اور آپ اور تمام انبیاء معصوم الخطا تھے۔ پھر ایسے شخص کی باتوں کو تسلیم کیا جائے جو گنہگار نہ ہو، خطا کار نہ ہو، یا ایسے لوگوں کی باتوں کو تسلیم کی جائے کہ جو گنہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگان بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ خوشی جب ہوگی جب ہماری نماز، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری قربانیاں، ہمارے روزے، یہ سب کے سب پورے کے پورے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بڑی اچھی کی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ تفصیل میں جائیں، دیکھیں کیسے کیسے تفسیریں کی گئی ہیں۔ علماء نے، محدثین نے، صحابہ کرام کے تفاسیر کو دیکھے کیسے اس آیت کی روشنی میں باتیں کی ہیں۔ مطالعے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال ہے کہ ہم عقیدتاً ہم خراب ہیں،
منہجن بھی خراب ہیں اور عملاً خراب ہیں. کہیں پر ہم صحیح معاملے میں نہیں ہیں. عقیدہ ہمارا گڑبڑ، عمل ہمارا گڑبڑ، عبادات ہمارے گڑبڑ. خود آپ سوچیں، ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ بتائیے اللہ پیدا کرنے والا ہے یا کوئی غیر اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ ساری مخلوقات ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، کوئی غیر اللہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج آج ہم نے تسلیم کر لیا، چاہے لڑکا لڑکی کے باب میں ہو، چاہے دولت جمع کرنے نفع کمانے کے باب میں ہیں. آج سارے کے سارے لوگ قرآن سے بہت دور ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، گمراہی ہمارے اندر پھیل گئی ہے. یقیناً اس کو تسلیم کریں آپ، کیونکہ قرآن و سنت کی باتیں کہہ رہا ہوں. آج طرح طرح کے وظائف، طرح طرح کے اوراد، طرح طرح کے اذکار کتابوں میں بھرمار ملیں گے آپ کو، لیکن سب سنت سے عاری ہیں. کوئی دیتا یہ اتنی بار پڑھ لو تمہیں یہ مل جائے گا، کوئی کہتا اتنا صدقہ کر دو تمہیں یہ مل جائے گا. یہ باتیں کہیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے، جو فرمان رسول کہہ رہا ہے، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے. مشکلات میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، سب کا حل ایک ہی جگہ پر ہے، یہیں پر مسجد میں حل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی، کوئی مشکل آتی تھی تو فوراً ہمیشہ آپ باوضو رہتے تھے، لیکن اگر کہیں بشرط ہیں وضو ٹوٹ جاتا، فوراً آپ وضو کو تازہ کرتے اور فوراً اللہ کے سامنے پہنچ جاتے. آج ہمارا حال ہے، کسی مشکل، کسی مصیبت میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر یہ مزارات اور قبے اس طریقے جو ہم نے تسلیم کر لیے ہیں، اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس پر بھروسہ کر کے ہم اور اب جاتے ہیں. جیسے ادر قوموں کے یہاں دیوی دیوتا ہوتے ہیں، ایسے ہم نے بھی بنا لیا ہے. اب بتائیے مسلمانوں، فیصلہ خود کیجئے. اللہ ہمارا محتاج ہے اس کا؟ اللہ تنہا یکتا بے مثال ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے. کیا ہماری باتوں کو نہیں آتا؟ کوشش کیجئے، اچھی کوشش کیجئے، بہتر کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا ہے. آخری بات، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. ہمارا کام کوشش کرنا اور سچی کوشش. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کوششوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے، کیونکہ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. اگر ہماری کوشش سچی ہے، اچھی ہے، مخلص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چیز عطا کر دیتا ہے. اور اگر دنیا میں نہیں دیا تو آپ کے لیے آخرت میں، اگر دنیا میں آپ کے لیے خیر نہیں، اللہ جانتا ہے یہ دولت مانگ رہا ہے کہ ہمیں اربوں اربوں دولت چاہیے، دنیا چاہیے، اچھی کوشش سے اس کی چوری، بےمانی، شیطانی کرتا ہے، صرف مانگتا ہے رب سے، تو رب دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ اگر اسے میں کروڑوں اربوں عطا کر دوں، سنبھال سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا ہے. اگر سنبھال سکتا ہے تو یقین جانیے اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتا ہے، اور نہیں سنبھالنے کے لائق ہے کیونکہ غیب اس کو پتہ ہے تو پھر محروم نہیں کرتا ہے. وہ اس کے بدلے میں مانگی گئی دعاؤں کے بدلے میں اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے لیے اجر رکھ دیتا ہے، ثواب دے دیتا ہے، اس کا بدلہ ضائع نہیں کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق ڈائریکٹ جوڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ہوں بڑی ہیں سنتیں، سب پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. کسی سنت کا انکار نہ کیجئے، انکار نہ کیجئے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے. ایک ادنا سی سنت، ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک مثال، میری بات بری نہ لگے، آخری بات کہہ کے ختم کرو. ایک مثال، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فطرت اسلام میں ہے، یہ انسانی فطرت میں داڑھی ہے نا. عورتوں کو تو داڑھی نہیں آتی بھائی، مردوں کو داڑھی آتی ہے نا، یہ فطرت ہے. نبی کی سنت بعد میں بنی. اب اس سنت کا کوئی انکار کر دے کہ داڑھی واڑی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، یقین مانیے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، خارج ہے، خارج ہے. چاہے نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی کرے، وہ توحید پرست بھی ہو، لیکن اگر اس سنت کا انکار کر دیا کہ داڑھی واڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سنت نہیں، گیا دائرے اسلام سے خارج. لیکن اگر عمل نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں داڑھی اسلام میں ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ سے دعا کریں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اگر ایسا کہتا ہے تو وہ کامیاب ہے،
وہ مجرم تو ہے، گنہگار ہے، لیکن وہ دار اسلام سے خارج ہیں، اس لیے ایک ادنا سنت کی مثال، ایسے بہت ساری سنتیں چھوٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ رب کریم ہمیں جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور رب کریم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ رب کریم ہم میں سے جو مریض ہوں ان کو تو شفائے کلی عطا فرما، رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہوں ان کے پریشانیوں کو تو غیب سے دور فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ملک میں خاص کر کے اور پوری دنیا میں رب العالمین بے چینی ہے، اس طریقے سے اضطراب کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں خصوصی طور پر امن و امان پیدا فرما اور پوری دنیا میں امن و امان فرما رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر عبادک الموحدین المصلین فی کل مکان یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والله يعلم ما تصنعون۔